یا للفلاح. ایک ترقی کا فارمولہ وہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. یہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں، ہاں جی، اور روبن شرما ٹائپ قسم کے لوگوں کی کتابوں کو رٹا لگا کے، ہاں جی، نہ اس کا دین، نہ ایمان، نہ وہ کلچر کو جانے، نہ وہ دین کو جانے، اور سارے ہمارے بچوں کو. میں کہتا ہوں یہ جتنے آپ نے لیکچر لیے نا یہ موٹیویشنل سپیکر سے، اس حوالے سے تھوڑا سا ڈی موٹیویشن ہو جائے. اصل موٹیویشن کیا ہے؟ وہ تو محمد عربی پیارے آقا کریم کی سیرت طیبہ سے ملتی. اسلام کو دینی، دنیوی، روحانی اعتبار سے کامیابیاں حضور کے طریقے کے بغیر نہیں مل سکتی. تو میں بھی چند ایک فارمولے آپ کو ترقی کے دیتا ہوں. ایک آپ ترقی کا فارمولہ یہ کریں کہ ٹائمر لگائیں. ٹائمر لگاتے نا ہم اپنے یادداشت کے لیے، ٹائمر یہ لگائیں کہ حالت بیداری میں اگلے پورے سال میں میرا کوئی گھنٹہ ذکر الہی کے بغیر نہیں گزرے گا. زیادہ نہیں تو ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ اتنا تو ضرور کہنا ہے سبحان اللہ، بس اتنے کہنا ہے. اگلے گھنٹے میں پھر اللہ اکبر. یہ جو لمبی لمبی 3-3 گھنٹے کی موویز ہیں، فلمیں ہیں، ان کا ایک یہ بھی نقصان ہے. وہ 3 گھنٹے اسی میں بندہ لگا رہے. اس کا مطلب زندگی کی یہ 3 گھنٹے تو غفلت میں گئے، آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. تو جب آپ نے طے کر لیا کہ کوئی ایک گھنٹہ میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر خالی نہیں جانے دینا، آپ دیکھیے گا اس کی کیا آپ کو فضیلتیں اور کیا انشاءاللہ. جمعے پہ میں نے کہا تھا کہ آپ خرچ بڑھا لیں. آج ساتھ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں ترقی کا ایک فارمولہ کہ دوسروں کا نقصان اپنے گلے لے لیں. بڑا عجیب ہے. دوسروں کا نقصان کیا مطلب؟ دوسروں کا نقصان کیسے؟ مختلف. بھئی کسی کی قرضے میں گردن پھنسی ہوئی ہے تو کوشش کریں سارا قرض اپنے لے لیں اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی. نہیں تو کچھ نہ کچھ لے لیں. آپ سکول میں ہیں بالفرض، کالج میں پڑھتے ہیں، سکول میں پڑھتے ہیں، کمزور اور غریب بچے طالب علموں پہ ہر بندہ روب ڈالتا ہے، اس کو بچا لیں. روب اپنے اوپر لے لیں، دوسروں کو پریشر اپنے اوپر لے لیں. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، دوسروں کے نقصان، دوسروں کی چیزیں اپنے. آپ یہ کر کے دیکھیے. اب یہ جو ہے نا یہ روبن شرما نہیں بتائے گا، یہ محمد عربی بتائیں گے، یہ حضور کی سیرت ہی بتائے گی. آپ دوسروں کا نقصان لے کے دیکھیے نا. سیدنا صدیق اکبر نے لیا نہیں تھا؟ ہر جمعے کو 5 یا 7 غلام آزاد کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی نے دوسروں کا نقصان لیا تھا نا کہ یہودی ان کو بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے تھے، آپ نے پورے کا پورا کنواں خرید کے سارا ان کو دے دی. تو پھر آج صدیق عثمان غنی کو دنیا جانتی ہے نہیں. تو اس لیے یہ آپ کام کریں. ایک ترقی کا فارمولہ یہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں. باتیں کرنا، دعا کرنا تو بہت بڑا. باتیں کرنا، کئی بندے ہوتے ہیں نا ہم کلامی کرتے ہیں، وہ خود بیٹھے باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ رشتہ داری مل جلن والی ہوتی ہے تو دوستی گپ شپ والی گوڑی ہوتی ہے. اللہ سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے، اللہ سے بھی ہماری ایک دوستی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو کسی ایک لمحے بیٹھ کے نا اکیلے باتیں کیا کریں باقاعدہ. اللہ میاں آج میں صبح اٹھا تھا، تو نے مہربانی کی، تیری توفیق سے پھر میں باہر نکلا، میری گڈی آج پینچر ہو گئی سی، یا اللہ آج موٹر سائیکل ہی پینچر ہو گئی سی، مگر دیکھ لے یا اللہ پھر میں تیرا نام لے آتے پھر میرے واسطے سبب بن گیا. اللہ پھر میں تیرے کہنے پہ دفتر گیا، خیر خیریت سے یا اللہ میں واپس آ گیا. کتنے لوگوں کے آج ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، یا اللہ شکر ہے میں بچ گیا، تو نے مہربانی کی. صبح ناشتہ ہی ودیا دیتا، یا اللہ آج کھانا بھی بڑا ودیا ملیا. ہاں جی مالک جو کھایا وہ مجھے ہضم بھی ہو گیا. مالک کپڑے دے دیے، چھت دے دی، یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا، گرم بستر دے دیا. مولا تو نے آنکھیں دے دی، پیر دے دی. اللہ سے باتیں کریں. اچھا بالفرض محبت کے ساتھ، کبھی شکوہ کرنا ہو نا محبت کے ساتھ، یا اللہ کوئی گل تو نہ ہوئی اج ظالم لوگوں پھسا چھڑے ہے نہیں، یا اللہ کوئی گل تو نہ ہوئی سارے بیلیاں نے میری بڑی توجہ نال گل سنی، کسی ایک بھی نظرانہ نہیں دیتا. میں بھی تو کہہ سکتا یا اللہ سارے خالی ہاتھ ملا لیں، پیسے کوئی نہیں دیں. ہاں جی یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کو کہہ. ہاں جی یا اللہ آج دیکھیں نا میں تو اس قابل نہیں تھا، آج دیکھو فلاں بندے نے مجھے سٹیج پہ بٹھایا ہے، اس نے یا اللہ دیکھ تیری وجہ سے مجھے عزت ملی. یا اللہ اتنی مہنگائی ہے، روزانہ حکومت مہنگائی کا طوفان ڈالتی ہے، مگر مالک کمال ہے تو چولہا بجھڑ نہیں دیتا. باتیں کریں اللہ سے.
شکر زیادہ کریں اللہ تعالیٰ کا، بات بات میں شکر، بات بات میں شکر۔ رزق صرف یہی نہیں ہوتا کہ پیسے یہاں، یہ بات بھی یاد رکھیں، رزق صرف یہی نہیں ہوتا، اچھے دوست بھی رزق ہوتا ہے، اچھے نمازی بھی رزق ہوتا ہے، اچھے ہمسائے بھی رزق ہوتا ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہوتا ہے، آپ کا کوئی خیر خواہ رشتہ دار ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کو اچھا معالج مل گیا یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، پیاس لگی تھی پانی مل گیا یہ بھی رزق ہے، بھوک لگی تھی، اچھا بھوک لگی کھانا مل گیا پھر وہ ہضم ہو گیا یہ بھی رزق ہے، وقت پر نیند آ گئی یہ بھی رزق ہے، وقت پر اٹھ گئے یہ بھی رزق ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، بات بات پہ شکر 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 شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ، یہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ تنقید پہ 12 مہینوں کی نسبت سے ہاں جی کاٹا لگا دیں، مثلا مسجد میں آگے نا یہاں تک اپنے آپ کو آپ قبال کر لیں کہ ہماری جماعت کھڑی ہے نا، ادھر 2 بندے بیٹھے یا ایک بندہ بیٹھا رہے، اچھا ذرا تصور کریں، میں سوچ رہا جماعت کھڑی ہو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا رہا ایسے کر کے، آپ جانتے ہیں سلام پھرتے کتنے بندے اس کی کلاس لیں گے؟ مسیطیں آ گئے، دیکھو نماز ہی نہیں پڑھی، انہوں پتہ نہیں لگتا جماعت ہو رہی ہے، جماعت دے ثواب تو رہ گیا، بھائی پتہ نہیں بیچارے نے پڑھی ہوگی، وہ مسافر ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی اس نے 2 نمازوں کو جمع کرنا ہو، کوئی اور بھی اس کے مسائل ہو، اس مسجد میں پڑھ آیا ہو، یہاں اس نے کسی کو ملنا ہے۔ ہم تو اس قدر ناقد ہو گئے ہیں کہ یہاں تک کہ کھانا کھلانے والا کوئی ہوتا ہے، کھانے والا کوئی ہوتا ہے، شادی کسی کی، برات کسی کی، محفل کی، کھاندہ بڑا ٹکا کے پلیٹاں دیکھ تو کہ میں تو ندا پہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے مولوی صاحب پورا مرغہ ہی چڑھا گئے، تو آپ کو مرغہ چڑھانا تو نظر آ گیا ہے، ساری رات نفلوں میں کھڑے ہو کے مولوی صاحب نے جو اللہ کا ذکر کیا وہ نہیں آپ کو نظر آیا، وہ تو نہیں نا نظر آیا، وہ یہ آپ مرغہ نظر آپ کو آ رہا ہے، حلوہ نظر آ رہا ہے، لگا کہاں ہے یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی تو دیکھو، کپڑے بڑے چٹے پاندے تے چٹے پا کے سین میں تو نہیں نہ جاندے سونے رب کو لانے، یہ بھی تو دیکھو، ہاں جی بھائی یہ دیکھ لیا کرے، ہاں جی۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کا کفر دیکھو اور اس میں 99% کفر کی علامات پائی جائیں، 99%، فرمایا ادھر سے آنکھ بند کر لو، وہ 1% جس میں لگتا ہے نا شاید کہ یہ مومن اور مسلمان ہو، فرمایا یہ آنکھ کھول لو۔ حضور کے پاس ایک بندہ ہے، حضور اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، فرمایا نہ دے، یا رسول اللہ نے بڑی انجے، بڑی کپتی ہے، بڑی آڈرام ہے، بڑی ایسے ہے، فرمایا نہیں نہ دو، فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ اس میں برائیاں کتنی ہیں اور اچھائیاں کتنی ہیں ذرا گن کے بتاؤ، کہا حضور سیدھی سی بات ہے 99 برائیاں ہیں، ایک ہی اچھائی ہے، حضور نے فرمایا ادھر اس کو چھوڑ دو، اس ایک اچھائی سے گزارا کر لو، یہ یعنی تنقید سے کتنا بچنا ہے، 99% بچنا ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، اتنے مٹیریلسٹک اور مادہ پرست ہو گئے ہیں، اور تو اور رہا ماں باپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، بہن بھائیوں کی بات سن، ساڑھے کو نہیں ٹائم جی، یہ پیسہ بھی نہیں دینا، حالانکہ ساڑھے کو نہیں ٹائم آیا، نہیں ساڑھے کو نہیں ٹائم، یعنی اتنا بھی نہیں ہے، یہ بھی نقصان ہے نا کہ آپ اپنے کسی کا جو وہ ٹائم، اور میں سن رہا تھا ایک وہ کہہ رہا تھا موٹیویشن اسپیکر کہ ذرا دیکھا کرو آپ کسی کی بات سنتے ہو نا تو کتنا ٹائم دیا ہے آپ نے، آپ مہینے کا 1,00,000 روپیہ کما رہے ہیں، پھر اس کو دنوں پہ تقسیم کریں، پھر دنوں کے بعد اس کو گھنٹوں پہ تقسیم کریں، اگر آپ نے اپنے کسی کزن کی دوست کی بات 1 گھنٹہ سن لی تو آپ کا پر گھنٹہ 8,000 روپیہ بنتا ہے، تو آپ نے تو 8,000 روپیہ دے دیا، لہذا آپ نے یہ نہیں دینا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی اگر ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو ٹائم نہیں دینا تو پھر کس کو دینا ہے؟ یہ نقصان نہیں ہے۔ آج بھی جو بچے اور بچیاں اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور ماں باپ ہم سے مانگتا کیا ہے؟ ماں باپ ہم سے کیا چاہتا ہے آپ جانتے نہیں ہیں۔ آپ ماں باپ کو جناب اللہ صبح شام بہترین کھانے کھلائیں، بہترین میڈیسن لے کے دیں، او مئی نہیں انہاں کول بہ کے، ایک بزرگ کہندے سی نہیں بھائی میاں بیوی بڈھے ہو جاندے نے تے آپس وچ بہ کے کوڑ کوڑ کرن دا، گل بات کرن دا، گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو بھائی جب والدین بوڑھے ہو جائیں، ماں ہے یا باپ ہے، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی کوڑ کوڑ سنا کریں، ان کی جوانی کے قصے سنا کریں،
ان کے مسائل سنا, وہ آپ سے باتیں کریں گے, ان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, ان کے ڈپریشن, ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور یہ بظاہر نقصان ہے, آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, بظاہر نقصان ہے, اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اندازہ نہیں دنیا آخرت میں کتنا فائدہ اٹھا فرمائے. تو یہ چند ایک چیزیں آپ کر کے دیکھیں, یہ چیزیں کہ شکر بڑھا لیں, اپنی لائف میں ٹائمر لگا لیں کہ کوئی گھنٹہ بغیر اللہ کے ذکر کے نہ گزرے, اور شکر کرنا ہے, تنقید نہیں کرنی, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں. تو دعا ہے جو عرض کیا, اللہ پاک اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.